حضرت یوسف علیہ السلام کی حیرت انگیز موت۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جس کو انہوں نے 40 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کرے۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں کی جان لے لے۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سنا تو اپنا سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور بھاگ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ آپ کا ذکر بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا تعلق انبیاء اللہ کے خاندان سے تھا۔ 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار واضح ہونے لگے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو اپنا خواب کسی اور کو سنانے سے منع کیا۔ قرآن مجید کی ایک سورت ان کے نام پر ہے۔ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص کہا ہے۔ سورت انعام میں ان کا ذکر آیا ہے۔ آپ نے 120 سال عمر پائی۔ خواب کا صاف مطلب یہ تھا کہ سورج سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام اور چاند سے مراد ان کی بیوی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی والدہ اور 11 ستاروں سے 11 بھائی، یعنی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شمس سے مراد والدہ اور قمر سے والد مراد ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 11 ستاروں سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور چاند سورج سے مراد ان کے ماں باپ ہیں۔ والدہ راحیل کا اگرچہ انتقال ہو چکا تھا مگر اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی خالہ لیہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں تھیں۔ خالہ اور سوتیلی ماں چونکہ حقیقی ماں کے قائم مقام ہوتی ہے، اس لیے خالہ کو والدہ سے تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو اپنے اندر کس قدر عظمتیں پنہاں رکھتا ہے، اس کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جو چشم بصیرت رکھتا ہے۔ چھوٹی سی عمر ہے، والدہ کا انتقال ہو چکا ہے، باپ کی آغوش محبت تھی وہ بھی چھوٹی، وطن چھوٹا، بھائیوں نے بے وفائی کی، آزادی کی جگہ غلامی نصیب ہوگی، مگر ان تمام باتوں کے باوجود نہ آہوزاری ہے، نہ رونا پیٹنا، قسمت پر شاکر، مسائب پر صابر اور قضائے الہی پر راضی برضا، سر نیاز خم کیے ہوئے بازار مصر میں فروخت ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا جسے انہوں نے 40 سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے بھائی کی زیارت کریں۔ جب ان دونوں نے ایک دوسرے کی زیارت کی تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ان کی جان لے لیں اور ہمیں سپرد کر دیں۔ ملک الموت نے دونوں کی روح قبض کی اور خدا کی طرف لے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اپنے سر سے تاج اتار کر پھینک دیا اور اپنے بدن پر جو ریشمی لباس تھا اس کو پارا پارا کر دیا اور سروپا برہنہ اپنے لشکر کے ساتھ دوڑے اور روتے ہوئے اپنے والد اور چچا کے جنازے تک پہنچے۔ جب ان دونوں کو دیکھا تو غم اور حسرت کی وجہ سے رونے لگے۔ سر اٹھایا اور روتے ہوئے حسرت سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یکا یک آسمان کے دروازے کھلے اور انبیاء کی روحیں اور فرشتے ان کی روح کے استقبال کے لیے آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عالم ارواح کو دیکھا جو نور سے مزین تھی۔ فرشتوں نے نثار رحمت کو ہاتھوں میں لیا اور ان کو یعنی حضرت یعقوب اور ان کے بھائی کو دنیا سے لیا اور غسل دیا۔ ان دونوں کو بیت المقدس میں ایک قبر میں دفن کیا۔ پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام دفن سے فارغ ہو چکے تو دوبارہ مصر آئے۔ خود کو دیکھا، 4 غموں نے ان کو لپیٹا ہوا تھا۔ ایک یتیمی کا دکھ، دوسرا غریبی کا درد، غریبی یعنی غریب الوطنی، تیسرا باپ کی جدائی کا غم اور چوتھا چچا کی جدائی کا غم۔ ان غموں کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ جب رات ہوئی اور دریائے نیل کے کنارے گئے، مصلی بچھایا اور اخلاص کے ساتھ کھڑے ہوئے اور رات سے دن تک نماز پڑھی۔ آخر میں کہا اے خدا، تو نے بھائیوں کے مکر و فریب سے بچایا، عورتوں کے شر سے خبردار کیا اور زندان سے باہر نکالا، حکمرانی دی، رسالت اور نبوت کا لباس پہنایا، علم و حکمت سکھائی۔ یہ دنیا باقی نہیں رہے گی، میری ایک دعا ہے، قبول کر لے اور اس عالم سے، اس دنیا سے مجھے مسلمان باہر نکال اور میرے آباء و اجداد کی صحبت عطا کر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے یوسف، خداوند متعال نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہتا ہے تمہارے والد اور چچا کی عمر ختم ہو گئی تھی۔ جب ایک دوسرے سے ملے تو مہلت نہیں ملی کہ ایک دوسرے سے بات کریں اور دونوں کی جان لے لی گئی۔ تمہاری ابھی عمر ختم نہیں ہوئی،
اسی طرح مناجات کرو اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے آمادہ کرو کہ جب موت کا وقت آ گیا تو مہلت نہیں دی جائے گی۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کی وفات کے بعد تاج سر پر نہیں رکھا اور تخت پر نہیں بیٹھے۔ ہر رات خدا کی عبادت میں گزارتے اور دریائے نیل کے کنارے جاتے اور خدا سے مناجات کرتے۔ راتوں میں سے ایک رات حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ جنت کا لباس پہنا ہوا تھا اور کرامت کا تاج سر پر سجایا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، 20 سال ہوئے آپ کا دل ہم سے ملنے کی خواہش میں جل رہا ہے۔ آپ کو خوشخبری ہو کہ 3 دنوں تک ہم سے ملو گے۔ روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان 3 دنوں میں وہاب کو دیکھنے کی خواہش میں اتنی گریبانزاری کی کہ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے 40 سالوں میں ان سے ملنے کی خواہش میں نہیں کی تھی۔ پس تیسرے دن ملک الموت آیا اور کہا، اے یوسف، آپ کی مدت ختم ہوئی۔ آپ کے آباء و اجداد آپ کے منتظر ہیں اور آنکھ لگائے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو دیکھیں۔ بس حضرت یوسف علیہ السلام نے سر تسلیم خم کیا اور ملک موت نے ان کی جان لی۔ جان لینے سے پہلے ان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا اور اعضاء لرزنے لگے۔ بھائیوں کو بلایا اور ہر ایک کو گلے لگایا اور خدا حافظ کہا۔ جب ملک الموت ان کی طرف متوجہ ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام گریہ کرنے لگے۔ فرشتوں نے صدا بلند کی، مقربین اور روحانیون گریہ کرنے لگے۔ بھائیوں نے سر میں خاک ڈالی۔ جب ان کی روح جدا ہوئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام اور جنت سے سفید لباس لائے، انہیں غسل دیا، کفن پہنائے اور تابوت میں رکھا۔ بس زلیخا کو خبر دی گئی کہ آپ کو آرام پہنچانے والا ساتھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ زلیخا نے جب یہ سنا، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئیں اور گریہ کرنے لگی۔ جب تابوت تک پہنچی، تابوت کو لیا اور کہا، اے یوسف، یہ تم ہو جو اتنی جلدی مجھ سے دور ہو گئے، یہ تم ہو جو تم اتنی اچانک میری صحبت سے چلے گئے ہو۔ اپنا سر تابوت سے مارا اور بے ہوش ہو گئیں۔ 3 دن اور رات بے ہوش رہیں۔ جب ہوش میں آئیں تو نوحہ کرنے لگیں اور کہا، جانتے ہو حضرت یوسف علیہ السلام نے آخری وقت اور رحلت کے وقت کیا کہا؟ ان سب نے کہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے خدا، اگر تمہارے نزدیک میری اہمیت ہے، میری جان لے لیں، اس حالت میں کہ مسلمان ہوں اور صالحین کی صحبت میں رہوں۔ پھر کیا تھا کہ زلیخا نے بھی یہی درخواست کی کہ کہا، اے خدا، میری جان مجھ سے لے لے اور صالحین کی صحبت تک پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی اور ان کے جسم سے روح خارج ہوئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کی روح تک پہنچی اور ان سے ملحق ہوئی، تاکہ جیسے دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ تھے، آخرت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہوں۔ پھر ان کے جنازے اٹھائے گئے۔ مصریوں کی آہ و فغاں بلند ہوئی، ہر کوئی نوحہ کرتے ہوئے رونے لگا۔ دفن کرنے کی جگہ میں اختلاف کرنے لگے۔ ایک گروہ نے کہا، ان کو کنعان کے دروازے کے پاس دفن کریں۔ پس اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کو خشک کیا اور بزرگان کو الہام کیا کہ دریائے نیل کی درمیان دفن کریں، تاکہ جب پانی ادھر سے گزرے اس کی برکتیں کل عالم اور اس جگہ کی اطراف تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں